صدیوں پرانی بات ہے کہ جزیرہ عرب کے مشہور اور قدیم تجارتی شہر بصرہ میں ایک نوجوان سوداگر رہتا تھا جو بے حد دولت مند تھا۔ بصرہ کے قریب ہی ایک چھوٹا سا گاؤں وادی نخیل تھا جو بڑے بڑے کھجوروں کے باغات اور سنسان راستوں کے باعث جانا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سوداگر کسی اہم کام کے سلسلے میں اسی راستے سے ہوتا ہوا وہاں سے گزرا۔ راستے میں اسے ایک گھنا اور سایہ دار درخت دکھائی دیا۔ وہ وہاں کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ ابھی وہ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بہت ہی خوفناک سی شکل والا جن ہاتھ میں ننگی تلوار لیے بہت ہی غصے اور غضبناک انداز میں اس کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا کہ تو نے یہاں جو کھجوروں کی گٹھلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹھلی میرے بیٹے کو لگ گئی جس سے وہ مر گیا۔ اب میں اس کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سوداگر کانپ اٹھا اور جن کو بڑی نرمی اور عاجزی سے کہنے لگا کہ مجھے 1 سال کی مہلت دے دیجئے تاکہ میں اپنی جائیداد اور دولت کا انتظام کر لوں۔ میں قرض خواہ ہوں تاکہ اپنا قرض ادا کر لوں اور اپنے بیوی بچوں کو سمجھا بجھا لوں۔ 1 سال بعد میں اسی جگہ پر حاضر ہو جاؤں گا، پھر آپ کو پورا اختیار ہوگا کہ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیجئے گا۔ جن نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ نوجوان سوداگر واپس اپنے شہر بصرہ لوٹ آیا۔ اس نے آتے ہی اپنے سارے قرض واپس کیے اور اپنے اہل خانہ کو سمجھایا۔ جب سال پورا ہو گیا تو وہ اپنے پورے خاندان کو روتا چھوڑ کر سب کو چھوڑ چھاڑ کر اسی سنسان درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ابھی یہاں بیٹھے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص جس نے ایک ہرن کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اس کے قریب آ کر کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ تم کون ہو اور تم اس سنسان درخت کے نیچے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے اس بوڑھے آدمی کو اپنا سارا قصہ سنا دیا اور کہا کہ براہ کرم آپ یہاں سے چلے جائیے۔ پھر بوڑھا آدمی بولا کہ جب تک میں تمہارا انجام اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک اور شخص آ پہنچا جس کے ہاتھوں میں 2 کتوں کی زنجیریں تھیں۔ اس نے بھی حال دریافت کیا۔ جب سارا قصہ جان لیا تو وہ بھی وہیں پر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی ایک کھچر کو لیے وہاں پر پہنچ گیا۔ اس نے جب ان سب کو یہاں پر جمع دیکھا تو وہ بھی وہیں پر ٹھہر گیا۔ ابھی وہ آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گرد اٹھی اور اسی میں سے وہی ہیبت ناک جن ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے سب کے سامنے حاضر ہوا۔ اس نے گرجدار آواز میں اس نوجوان سوداگر کو کہا کہ آج تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، آج میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سوداگر زارو قطار رونے لگا۔ جن نے جب قتل کا ارادہ کیا تو وہ ہرن والا بوڑھا بزرگ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے آیا اور جن سے کہنے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، میری اور میری اس ہرن کی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ اگر میں وہ آپ کو سنا دوں تو کیا آپ اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کر دیں گے؟ جن نے کچھ دیر تو سوچا اور پھر اس کی بات مان لی۔ پھر وہ بوڑھا بابا اپنا قصہ یوں سنانے لگا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ جو میرے ساتھ ہرنی ہے یہ دراصل میرے چچا کی بیٹی اور میری بیوی ہے۔ ہماری شادی 40 سال پہلے ہوئی تھی لیکن ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آخر کار میں نے ایک لونڈی خریدی جس کے ہاں سے ایک بچہ ہوا۔ 15 سالوں تک ہم نہایت خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے کسی سفر کے لیے جانا پڑا۔ میں نے اس لونڈی اور اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے سپرد کیا اور خود سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن میرے پیچھے سے میری بیوی نے بہت ہی ظالمانہ کام کیا۔ اس نے جادو کے ذریعے اس لونڈی کو گائیں اور میرے بیٹے کو بچڑا بنا دیا اور پھر ان دونوں کو گوالوں کے ہاں فروخت کر دیا۔ اور جب میں سفر سے واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے ان کے بارے میں پوچھا تو میری بیوی نے کہا کہ لونڈی کا انتقال ہو گیا اور بچہ نہ جانے کہاں بھاگ گیا، اور مجھے ان سب باتوں کا بہت رنج ہوا۔ پھر یوں ہی دن گزرتے گئے اور آخر کار قربانی کا دن آ گیا اور میں نے قربانی کے لیے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت گائیں خریدی، اور اتفاق سے یہ وہی گائیں تھی جسے میری بیوی نے لونڈی سے گائے میں بدل دیا تھا۔ اور عین اسی وقت جب میں اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تو گائے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ دیکھا تو میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، کوئی اور جانور لے آؤ۔ لیکن میری بیوی جو ان سب حالات سے واقف تھی وہ مجھ پر زور ڈالنے لگی کہ نہیں، اسی گائے کو ذبح کرو۔ پھر آخر میں نے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں کے ہاتھ اس گائے کو ذبح کر دیا۔ لیکن جب قصاب نے اس کا گوشت صاف کیا تو بہت حیران ہوا اور اس نے بتایا کہ اس میں ذرا سا بھی گوشت نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت تعجب ہوا لیکن میں خاموش رہا اور اللہ کے فیصلے میں راضی رہا۔ اس کے بعد میں نے قربانی کے لیے ایک بچڑا منگوایا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا منہ میرے قدموں میں رکھ دیا
اور ایسی رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا کہ میرا دل کانپ اٹھا۔ آخر میں نے اس بچڑے کو چھوڑ دیا اور قربانی کے لیے دوسرا جانور منگوا لیا۔ اگرچہ میری وہی ظالم بیوی اسی بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے زور ڈالتی رہی، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک گوالا میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی جادو جانتی ہے۔ وہ بچڑا جو میں نے چھوڑ دیا تھا اور جس کی قربانی نہیں کی تھی، وہ گوالا اس بچڑے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کی بیٹی نے بچڑے کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ یہ جانور نہیں، فلاں سوداگر کا بیٹا ہے، جسے اس کی سوتیلی ماں نے جادو کے زور سے بچڑا بنا دیا ہے اور اس کی ماں کو گائے بنا کر قربانی کے دن ذبح کروا دیا تھا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا اور اتنا شدید صدمہ پہنچا کہ بیان سے باہر ہے۔ تبھی میں اس گوالے کے گھر پہنچا اور گوالے کی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی، اگر تم اس بچڑے کو دوبارہ سے لڑکا بنا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ سن کر لڑکی نے جواب دیا کہ مجھے پیسے کی خواہش نہیں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں کہ جب میں اس بچڑے کو لڑکا بنا دوں گی تو آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں گے، اور جس عورت نے اسے بچڑا بنایا ہے اسے سزا دینے کا حق مجھے دیں گے۔ پھر لڑکی اٹھی، اس نے ایک برتن میں پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھ کے دم کرنے کے بعد وہ پانی بچڑے کے اوپر چھڑک دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسی لمحے وہ بچڑا لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو گلے سے لگا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اسی نیک لڑکی سے کر دیا، اور پھر اس کے بعد اسی لڑکی نے جادو کے زور سے میری اس ظالم بیوی کو ہرنی بنا دیا۔ چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے جو میرے ساتھ بندھی کھڑی ہے، اور اتفاق سے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس سوداگر کو یہاں تنہا بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا اور میں یہی سوچ کر یہاں پر ٹھہر گیا کہ کیا پتا میری اس داستان کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش سے نکال دے۔ بوڑھے نے جب اپنی کہانی مکمل کر دی تو جن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے جنوں کے بادشاہ، مجھے یقین ہے کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اس بے گناہ سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف فرما دیں گے۔ جن نے سر ہلا کر کہا کہ واقعی تمہارا قصہ بہت عجیب و غریب تھا، اس لیے میں اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آدمی آگے بڑھا جس کے پاس 2 کتے تھے۔ وہ آدمی جن سے مخاطب ہو کر بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میری کہانی اس بوڑھے آدمی کی کہانی سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ اس سوداگر کی سزا کا 1/3 حصہ اور معاف کر دیں گے تو میں اپنا قصہ بیان کروں۔ جن نے کہا کہ اگر تمہارا قصہ بھی واقعی عجیب و غریب ہوا تو میں اس سوداگر کا 1/3 حصہ معاف کر دوں گا۔ تب اس آدمی نے کہنا شروع کیا، اے جنوں کے بادشاہ، یہ دونوں کتے دراصل میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب ہمارے باپ کا انتقال ہوا تو ہمیں وراثت میں 5000 سکے ملے، اور میں نے اپنی عقل کے ذریعے ایک تجارتی کام شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت ترقی کر لی۔ لیکن میرے یہ دونوں بھائی بے صبری اور حرص کا شکار تھے۔ یہ اپنے پیسے لے کر کسی اور شہر چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد میرا بڑا بھائی مفلسی اور فقیر کی حالت میں بھیک مانگتا ہوا میری دکان پر آ پہنچا۔ میں نے اسے پہچان لیا اور اپنے پاس بٹھا کر اس کی داستان حالت سنی۔ پھر میں نے اس پر ترس کھا کر 1000 دینار اسے دے دیے تاکہ وہ دوبارہ تجارت شروع کر سکے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرا دوسرا بھائی بھی میرے پاس خستہ حالت میں آ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا، اس کی دل جوئی کی اور اسے بھی 1000 دینار دے کر کاروبار پر لگا دیا۔ کچھ دن تو وہ ٹھیک رہے، لیکن پھر انہیں لالچ اور حرص نے گھیر لیا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آؤ ہم سمندر پار تجارت کرنے چلتے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہاں خطرے کا کام ہے، لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ میں مان گیا۔ جب مال خریدنے کا وقت آیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی پچھلی رقم بھی برباد کر چکے ہیں، اور اس وقت میرے پاس 6000 دینار تھے۔ میں نے 3000 کا سامان خریدا اور 3000 دینار کے ساتھ ہم تینوں بھائیوں نے سفر شروع کیا۔ 1 مہینے کے طویل اور مشکل سفر کے بعد ہم ایک ساحلی علاقے میں پہنچے۔ ہم نے وہاں پر اپنا مال اچھے داموں فروخت کیا اور پھر واپسی کے لیے نیا مال خریدا۔ جب ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے اور جہاز پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی ہمارے سامنے آئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں چندھیا جائیں۔ اس نے دکھ بھری آواز میں کہا، اے مسافرو، میں ایک مظلوم عورت ہوں۔ ظالموں نے میرا مال لوٹ لیا اور مجھ پر بہت ظلم کیے۔ اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو تو میں اپنی ساری دولت تمہیں دے دوں گی۔ میرے دونوں بھائی فوراً اس کے فریب میں آ گئے
لیکن میں نے عقل سے کام لیا اور اسے جہاز میں بٹھانے سے منع کیا، لیکن وہ عورت اتنی دل فریب باتیں کرنے لگی کہ آخر میں بھی مان گیا اور ہم اسے جہاز میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے۔ کچھ ہی دنوں بعد اس عورت نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے میرے دونوں بھائیوں کو مجھ سے الگ کر دیا اور پھر ایک دن جادو کے زور سے ان دونوں کو کتے میں بدل دیا۔ وہ مجھے بھی ہلاک کر کے میرا سارا مال ہڑپنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں بچ گیا۔ بعد میں میری ایک نیک جادوگر سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اس جادوگرنی عورت کے بارے میں آگاہ کیا، اور میں نے اس کے کہنے پر اس عورت کے جادو سے ہی اسے پھنسا دیا۔ اور اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر میں اپنے بھائیوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو انہیں کچھ اور مدت اسی حالت میں رکھوں۔ اس لیے میں نے دونوں بھائیوں کو کتے کی حالت میں ہی رہنے دیا تاکہ یہ اپنی ہرس اور لالچ کا انجام دیکھ سکیں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آدمی خاموش ہو گیا اور پھر اس جن نے ان دونوں کتوں کی طرف دیکھا۔ واقعی تمہارا قصہ بھی بہت عجیب و غریب ہے، اس لیے میں اس سوداگر کا ایک اور تہائی حصہ معاف کرتا ہوں۔ اب صرف ایک تہائی حصہ ہی سزا کا باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ تیسرا شخص جو خاموشی سے کھچر کی لگام پکڑے کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون اور چہرے پر سفر کی تھکن تھی۔ اس نے ادب کے ساتھ جن سے مخاطب ہو کر کہا، اے جنوں کے بادشاہ، تم نے دو آدمیوں کی داستان سنی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا۔ میری داستان بھی کم غمناک نہیں۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میری داستان سننے کے بعد آپ اس سوداگر کا ایک اور تہائی حصہ معاف کر دیں گے تو میں اپنی داستان آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جن کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا، بیان کرو۔ اگر تمہاری کہانی بھی سچائی اور عبرت سے بھرپور ہوئی تو میں سارا قصور معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ کھچر والا آدمی بولا، اے جنوں کے بادشاہ، میں بھی کسی زمانے میں ایک خوشحال آدمی تھا۔ میرا تعلق جزیرہ عرب کے ایک قدیم شہر سے تھا جہاں میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت دیا تھا، ہمارے پاس عزت بھی تھی اور خوشی بھی، لیکن جب انسان شکر کی بجائے غرور میں مبتلا ہو جائے تو آزمائش اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے والد بہت دانا اور متقی شخص تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے سمجھایا کرتے تھے کہ بیٹا، دولت عارضی ہے، اصل سرمایہ نیک نیتی اور انصاف ہے۔ لیکن میں جوانی کی سرگرمی میں اپنے والد کی باتوں پر غور نہ کرتا تھا۔ ایک دن میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ کاروبار کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر میرے دل میں ہرس نے گھر کر لیا۔ میں نے دولت بڑھانے کے لالچ میں ناجائز راستے اختیار کیے، ناپ تول میں کمی کرنے لگا اور مسکین گاہکوں کو دھوکہ دینے لگا۔ انہی دنوں ایک تاجر میرے پاس آیا۔ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت کھچر تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے تاجر، میں سفر میں لٹ گیا ہوں اور میرے پاس صرف یہی کھچر بچا ہے۔ اگر تم اس کھچر کو مجھ سے خرید لو تو میں اپنے ملک واپس جا سکوں گا۔ میں نے اس کھچر کو دیکھا تو وہ بہت مضبوط دامن اور خوبصورت تھا، لیکن میں نے اس مسافر کو اس کھچر کی اصل قیمت کی بجائے بہت کم رقم دی۔ وہ مجبور تھا۔ اس نے مجبور ہو کر وہ سودا قبول کر لیا اور روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس دن بہت منافع کمایا، لیکن اسی دن سے میری بدقسمتی شروع ہو گئی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے کاروبار میں نقصان ہونے لگا، جہاز ڈوبنے لگے، میرے شریک دھوکہ دینے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری ساری دولت ختم ہو گئی۔ مجبور ہو کے میں نے سفر اختیار کیا کہ شاید میری قسمت دوبارہ بدل جائے۔ پھر میں اسی کھچر کو لے کر مختلف شہروں اور مختلف بستیوں میں گھومتا بھٹکتا رہا۔ ایک دن رات کے وقت میں ایک ویران مکان کے پاس پہنچا۔ وہاں پر ایک نورانی چہرے والی عورت نمودار ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے شوہر کو تم نے دھوکہ دیا تھا۔ جس آدمی سے تم نے یہ کھچر خریدا تھا میں اسی کی بیوی ہوں۔ ہم جنوں کی قوم میں سے ہیں۔ تمہاری ہرس نے تمہیں لالچ میں ڈالا، اس لیے تم آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے سزا دینا چاہی، لیکن میں کانپ کر زمین پر گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا اور میں نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے ظلم کیا، میں نے دھوکہ دیا، اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ عورت کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ کھچر دراصل میرا ایک رشتہ دار ہے جسے سزا کے طور پر اس حالت میں رکھا گیا ہے۔ اگر میں غریبوں مسکینوں کی مدد کروں اور نیکی والے کام کروں تو اسے بھی اور مجھے بھی نجات مل جائے گی۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل دی۔ جہاں کہیں بھی جاتا لوگوں کی مدد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، مظلوموں کی مدد کرتا۔ میں نے تجارت چھوڑ دی
और दर दर पर भटकने वाला मुसाफिर बन गया ताकि मेरा गुरूर हमेशा के लिए टूट जाए। मुझे कई दिन गुजर गए, अब भी मैं इस खच्चर के साथ सफर में हूँ और मैं हर दिन अपने मालिक से माफी मांगता हूँ। इत्तेफाक से आज मैं यहाँ से गुजरा तो ये हरनी वाले बुजुर्ग, ये कुत्ते वाले भाई और ये मजलूम सौदागर यहाँ पर बैठे थे। जब मैंने इनका हाल सुना तो मेरा दिल गवाही देने लगा कि ये वाकई ही मजलूम है। इसीलिए मैं यहाँ पर ठहर गया कि इसके अंजाम को अपनी आंखों से देखूं। खच्चर वाले आदमी ने जब अपनी दास्तान मुकम्मल की तो फजा में खामोशी फैल गई। जिन ने आसमान की तरफ देखा और फिर अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और फिर कहा, मैंने हर एक की कहानी सुन ली। हर एक की कहानी में रहम, सब्र और इंसाफ का पहलू है। यह सौदागर अगरचे खताकार था लेकिन इसने वादा निभाया, मौत का सामना किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर उसने सौदागर की तरफ देखा और कहा कि मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारा आखिरी तिहाई हिस्सा भी मुआफ करता हूँ। आज से तुम आज़ाद हो। यह सुनकर वह सौदागर नौजवान सजदे में गिर गया, आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सब मुसाफिरों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फजा में एक गहरा सुकून फैल गया और वो जिन पल भर में वहाँ से गायब हो गया। और फिर उस दिन के बाद वो सौदागर नया इंसान बन गया। उसने दौलत को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना और वो तीनों मुसाफिर अपनी अपनी आजमाइशों के साथ मगर सुरखरू होकर अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। खच्चर वाला मुसाफिर इबादत और खिदमत खलक में लग गया। कुत्ते 10 साल बाद इंसान बने और तौबा की ज़िंदगी अख्तियार की और हरनी दोबारा इंसान बना दी गई। ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि जुर्म चाहे इंसान करे या जिन, अंजाम सबका एक ही होता है और तौबा, सब्र और रहम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।